اگر کوئی ہمارا کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں اگر اس سے دور ہیں، لیکن وہ حسین اور حسین کے گھر والے 9 محرم الحرام کی شب ہے، مباہلے ختم ہو چکے ہیں، باتیں ختم ہو چکی ہیں، 22,000 سے زائد لشکر جرار نے چاروں طرف سے خیمہ حسین کو کربلا میں جانثاران حسین کو گھیر رکھا ہے، نہر فرات پہ قبضہ ہے، ساری باتیں سب کچھ ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ صبح جنگ ہونی ہے، بعد نماز فجر نقارے جنگ بجنا ہے، یہ طے ہے۔ بتاؤ ایسے عالم میں نیند کس کو آتی ہے؟ بچے بھوکوں پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہ بچے، وہ سیدانیاں، وہ مدینے کے پھول، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے شہزادے جن کے گھر فرشتے بے اجازت نہ آتے ہوں، جن کے دربان جبریل ہوں، وہ بھوکوں پیاس سے تڑپ رہے ہوں، 3 دن سے جن کے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہ گیا ہو، ان کو نیند بھلا کیسے آتی؟ سیدہ پریشان ہو کر رات کے دوسرے پہر میرے آقا حسین کی بارگاہ میں آئیں۔ غور کرو، کربلا کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ سیدہ زینب بارگاہ حسین میں آئیں، میرے آقا حسین نے جب سیدہ کو اپنے خیمے میں آتے دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا بہن کا، مسند پیش فرمائی، کہا سیدہ زینب رات کے اس پہر کیوں آنا؟ رات کے اس پہر کیوں آنا ہوا؟ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، میرے آقا حسین قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ سیدہ زینب نے سلام پیش کیا، میرے آقا حسین نے سیدہ کو مسند پیش کیا، کہا بہن اس وقت کیوں آنا ہوا؟ غور کرو سیدہ زینب کے الفاظ دیکھو، سیدہ زینب عرض کرتی ہے بھائی حسین، کربلا سے لے کر اب تک ہم نے بے حد صبر کیا، بے حد مشکلات آئے سفر میں، بے حد مشکلات آئی سفر میں، لیکن ہم برداشت کرتے رہے۔ اب علی اکبر و اصغر کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، اب خیمے والوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ یہ رات جو ہمیشہ چھوٹی محسوس ہوتی تھی، آج اتنی بھیانک لگ رہی، کٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ کٹے بھی کیسے بتاؤ؟ 2 دن کے بھوکے پیاسے ہیں خیمے والے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، حلق خشک ہو چکا ہے، نیند کیسے آئے گی؟ کنفرم ہے صبح شہید ہونا ہے، کلیئر ہو چکا ہے صبح جنگ ہونی ہے، ظالم قوتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، نہر فرات پہ ان کا قبضہ ہے، نیند بھلا کس کو آنی تھی؟ سیدہ زینب نے میرے آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا، بھائی حسین یہ اتنی بھیانک شب ہے، کٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہم نے نانا جان کے دیار کو چھوڑا، ہم نے نانا جان کے پیارے مدینہ کو چھوڑا، رات کٹ گئی ہے، ہم نے مکے کو چھوڑا، رات کٹھن تھی کٹ گئی، بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، رات کٹھن تھی پر گزر گئی، یہ رات اتنی کٹھن ہے کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی۔ میرے آقا حسین نے یہ نہیں کہا تھا سیدہ زینب جاؤ اونو محمد کو گود میں لے لو، میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا سیدہ زینب جاؤ علی اصغر کو گود میں لے کر لوریاں سنا دو، میرے آقا حسین نے یہ نہیں کہا تھا جاؤ سیدہ رباب کو بلا لو، سیدہ شہربانوں کو بلا لو، باتیں کر لو یہ رات کٹ جائے گی، بلکہ میرے آقا حسین نے یہ کہا تھا، آج بھی تاریخ پہ اور تاریخ کے اوراق میں یہ الفاظ درج ہیں، میرے آقا حسین نے کہا تھا اے سیدہ زینب اگر اس بھیانک رات کو کاٹنی ہے تو جاؤ قرآن کی تلاوت کر لو، یہ رات کٹ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان سے ہر مقام پر ہمیں درس دیا۔ آج ہم حسینی ہیں، آج ہم حسین کے ماننے والے ہیں، آج محل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے کردار کو ڈھالیں۔ آج یہ ہمارا نوجوان اکثریت اس میں طلبا کی ہے، بڑی مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشکل سے۔ اب کیا لگتا ہے وہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار اپنی قربانی پیش کی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، جنگ بدر میں جنہوں نے نیو رکھی، اسلام کی بنیاد رکھی، وہ 10 شہداء۔ آپ جانتے ان 10 شہداء میں امام علی مقام کیا تو بہت، اب واقعات پڑھیں،
کہ کتنی مشکلوں سے آپ تک اسلام پہنچا ہے، کیسے کیسے جوانوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ جنگ بدر کا ایک واقعہ سنا دوں، اس کے بعد سلام پڑھ لیا۔ جنگ بدر میں ایک نوجوان شہید، صحابی شہید ہوئے جن کا نام مصعب بن عمیر تھا۔ کیا نام تھا؟ مصعب بن عمیر۔ یہ مدینے میں سب سے خوشباش نوجوان تھے، مکے کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے، اتنا اچھا لباس پہنتے تھے کہ جدھر سے نکلتے لوگ ان پر عاش عاش کرتے کہ دیکھو مصعب کی ماں نے اپنے بیٹے کو کس قدر نازوں سے پالا ہے۔ سب سے خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے مصعب بن عمیر۔ لیکن جب لا الہ کی صدائیں پڑی کان میں، جب آپ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ماں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور ایک وقت آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب کے جسم پر جب لباس دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے پیوند لگے تھے حضرت مصعب بن عمیر کے پہنے ہوئے کپڑے پر۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جب یہ کپڑے پہن کر نکلتا تھا مکے کی گلیوں میں تو لوگ عاش عاش کرتے تھے۔ آج یہ حلقہ اسلام میں داخل ہوا تو اس کے جسم پر اتنے پیوند لگے ہیں اس کے کپڑے میں۔ وہ مصعب بن عمیر جب جنگ بدر میں شہید ہوئے تو ان کو دینے کے لیے کفن بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ جن کی شہادت جنگ بدر میں ہوئی، ایک چادر تھی